جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے یہ جو کل چیپٹر پڑھا تھا انسان، فرشتہ اور جنات، اس میں تاج الدین باغوریہ کی جو تقریر تھی، جو راجہ رگھو راؤ کو وہ بات سمجھا رہے تھے، اور اس کا لب لباب اور خلاصہ جہاں تک ہم نے پڑھا وہ یہ تھا کہ یہ سارا نظام سوچوں کا تانا بانا ہے۔ اس کو سوچوں کے تانے بانے کو آپ نے تفکر کا نام دیا، اور یہی تفکر جو ہے یہی انا کہلاتا ہے، اور یہی تفکر جو ہے یعنی جو خیالات ہیں وہ ہر ذرے سے لے کر کرے تک اور نو سے لے کر افراد تک اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور یہ جو روشنی ان کے درمیان انٹریکٹ ہو رہی ہے یہ سارے کا تبادلہ خیال ہوتا رہتا ہے، اور پوری کائنات اس تبادلہ خیال کا ایک خاندان ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ یہ جو روشنی کی چھوٹی بڑی شعاعیں ہیں یا لہریں ہیں، یہ خیالات کے لاشمار تصویر خانے ساتھ لے کر آتی ہیں، اور انہی خانوں کو ہم اپنی زبان میں توہم یا وہمہ، خیال، تصور اور تفکر وغیرہ کا نام دیتے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ یہ سب کیفیات بنتی ہیں، اور یہی کیفیات جو ہیں یہ فرد کہلاتی ہیں، ان کا مجموعہ جو ہے وہ فرد کہلاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ تمام مخلوق میں سوچنے کی طرزیں ایک جیسی نہیں ہیں، لیکن ایک نقطہ مشترک رکھتی ہیں، اور یہی نقطہ مشترک جو ہے یعنی وہ ہماری ذات جو ہے جو کہ بڑی ذات سے جڑی ہوئی ہے، وہ تصویر خانوں کو جمع کر کے ان کا علم ہمیں دیتی ہے، اور یہ علم نو اور پھر آگے فرد کے شعور پہ منحصر ہوتا ہے۔ یعنی اب بکری کو جب بھوک کی اطلاع آئے گی تو وہ ظاہر ہے کہ شیر مار کے نہیں کھائے گی، نہ وہ چوہے بلی کھائے گی، وہ گھاس کھائے گی۔ اب یہ نوعی فرق ہے۔ اب شیر کو بھوک کی اطلاع آتی ہے تو وہ کہتا ہے میں نے کسی جاندار کو مار کے کھانا ہے، گوشت کھانا ہے، وہ گھاس نہیں کھاتا۔ پھر آگے اس کی چوائس ہے کہ اس کے سامنے زیبرا ہے، بھینس ہے، ہاتھی ہے، سانپ ہے، مگرمچھ ہے، وہ کیا پسند کرتا ہے، یہ آگے اس کا انفرادی ڈیسیژن ہو جاتا ہے۔ تو یہ اسی طرح نو اور پھر آگے فرد کے شعور پہ منحصر ہے کہ وہ علم جو اس کو مل رہا ہے اس کو وہ کیسے یوز کرتا ہے، اور وہ شعور جو بھی طرزیں یعنی اسلوب اپنی انا کی اقدار کے مطابق قائم کرتا ہے، تصویر خانے اسی اسلوب کے سانچے میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں۔ کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، ٹھیک ہے جی۔ آگے فرمایا تاج الدین باغوریہ نے کہ اس موقع پر یہ بتا دینا ضروری ہے کہ تین نو کے طرز عمل میں زیادہ اشتراک ہے۔ یعنی یہ تین نوعیں کون ہیں؟ انہی کا تذکرہ آسمانی کتابوں اور قرآن پاک میں انسان، فرشتہ اور جنات کے نام سے کیا گیا۔ یعنی ان تین نوع کے طرز عمل میں اشتراک بہت ہے، طرز عمل میں، طرز فکر میں نہیں، ٹھیک ہے، طرز زندگی میں نہیں، طرز عمل میں۔ یعنی کہ طرز عمل کیا ہے کہ وہ اطلاع پہ عمل کیسے کرتے ہیں، تو یہ اطلاع پہ عمل کرنے کی طرزیں ان تین انواع میں بہت زیادہ اشتراک ہے۔ یہ نوعیں کائنات کے اندر سارے کہکشانی نظاموں میں پائی جاتی ہیں، صرف اس کرۂ ارض پہ نہیں پائی جاتی۔ قدرت نے کچھ ایسا نظام قائم کیا ہے جس میں یہ تین نوعیں تخلیقی کارکن بن گئی ہیں۔ یہ تین نوعیں آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے تو کریٹو پروسیس کا رکن بن گئی ہیں، کریٹو یعنی کہ پروسیس میں پارٹیسپیٹ کر کے یہ اس کی رکن ہے۔
انہی کے ذہن سے تخلیق کی لہریں خارج ہو کر جب کائنات میں منتشر ہوتی ہیں، اور جب یہ لہریں معین مسافت طے کر کے معین نقطے پر پہنچتی ہیں تو کائناتی مظاہر کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ اس کی مثال میں نے کل عرض کی تھی کہ جیسے آپ گھر بنانا چاہتے ہیں تو گھر کا سوچتے ہیں تو یہ گویا ایک تخلیقی لہر چلتی ہے، اور جب وہ ایک معین مسافت یعنی زمانیت میں طے کر لیتی ہے تو مکانیت میں وہ طے ہوتی ہے، اور چیز جو ہے وہ وجود پذیر ہو جاتی ہے۔ تاج الدین بابا اولیاء فرماتے ہیں میں یہ کہہ چکا ہوں کہ تفکر، انا اور شخص ایک ہی چیز ہے، الفاظ کی وجہ سے ان کے معنی میں فرق نہیں کر سکتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ انا، تفکر اور شخص ہیں کیا؟ یہ وہ ہستی ہیں جو لاشمار کیفیات کی شکلوں اور سراپا سے بنی ہیں۔ اب لاشمار کیفیات کی شکلوں اور سراپا سے بنی ہے۔ سراپا یعنی سر سے پیر تک جو شکل بنتی ہے، مثلا بصارت، سماعت، تکلم کہتے ہیں بول چال کو، محبت، رحم، ایثار، رفتار، پرواز، یہ سب کیفیتیں ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کیفیت ایک شکل اور سراپا رکھتی ہے۔ قدرت نے ایسے بے حساب سراپا لے کر ایک جگہ اس طرح جمع کر دیے ہیں کہ الگ الگ پرت ہونے کے باوجود یکجان ہو گئے ہیں۔ ایک انسان کے ہزاروں جسم ہوتے ہیں، ایک ایک جملہ جو ہے وہ پورا دفتر معانی ہے۔ ایک انسان کے ہزاروں جسم ہوتے ہیں۔ اعلی حاصل قیاس جنات اور فرشتوں کی بھی یہی ساخت ہے۔ یہ تینوں ساختیں اس لیے مخصوص ہیں کہ ان میں کیفیات کے پرت دیگر انواع سے زیادہ ہیں۔ کائنات کی ساخت میں ایک پرت بھی ہے اور کثیر تعداد پرت بھی ہیں، یعنی کہ مخلوق میں ایک پرت والی مخلوق بھی ہے اور کثیر پرتوں والی مخلوق بھی ہے۔ آپ اسے آج کی سائنس میں یونی سیلولر آرگنزمز کہہ لیں یا ملٹی سیلولر آرگنزمز کہہ لیں۔ اب جیسے پیرامیشیم، بیکٹیریا اور وائرس جو ہیں یہ یونی سیلولر ہیں، تو گویا یہ ایک پرت ہوتے ہیں، اور کثیر پرتوں میں آپ نباتات اور جمادات کئی چیزیں حیوانات ہیں۔ تاہم ہر نوع کے افراد میں مساوی پرت ہوتے ہیں۔ ہر نوع کے افراد میں پرتوں کی تعداد ایک جیسی ہوتی ہے۔ انسانوں کے پرت کسی اور مخلوق میں اتنی تعداد نہیں ہوگی۔ جنات کے پرت جو ہیں وہ جنات کے لیے مختص ہیں، فرشتوں کے پرت فرشتوں کے لیے، اسی طرح شیر، بکری، گائے، بھینس، بھیڑ، بکری سب کے لیے اپنے اپنے پرت ہیں۔ انسان لاشمار سیاروں میں آباد ہے اور ان کی قسمیں کتنی ہیں اس کا اندازہ قیاس سے باہر ہے، اور یہی بات فرشتوں جنات کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں۔ انسان ہو، جنات ہو یا فرشتے، ان کا سراپا ہر فرد ایک پائندہ کیفیت ہے۔ پائندہ کیفیت کا مطلب ہے وہ باقی رہنے والی کیفیت ہے۔ کسی پرت کی زندگی جلی ہوتی ہے یا خفی۔ جب پرت کی حرکت جلی ہوتی ہے تو شعور میں آ جاتی ہے۔ جلی کا مطلب روشن۔ جب کوئی پرت حرکت کرتا ہے تو وہ ہمارے شعور میں آ جاتا ہے۔ جب تک وہ خفی رہتا ہے تو وہ لاشعور میں رہتا ہے، لیکن رہتا ہے، یعنی وہ حرکت جو ہے وہ خفی ہو تو لاشعور میں رہتی ہے، جب وہ جلی ہو جاتی ہے تو ہمارے شعور میں آ جاتی ہے، یا یوں کہیے کہ جب وہ حرکت ہمارے شعور میں آتی ہے تو ہم اس کو جلی حرکت کہتے ہیں۔ جلی کے حرکت کے نتائج کو انسان اختراع اور ایجاد کہتا ہے، یعنی یہ جو خیال کوئی آتا ہے اور آپ کوئی چیز بناتے ہیں تو اس کو اختراع کہتے ہیں یا ایجاد کہتے ہیں۔ لیکن خفی حرکت کے نتائج شعور میں نہیں آتے تھے، حالانکہ وہ زیادہ عظیم الشان اور مسلسل ہوتے ہیں۔
یہاں یہ راز غور طلب ہے کہ ساری کائنات خفی حرکات کے نتیجے میں رونما ہونے والے مظاہر سے بھری پڑی ہے. البتہ یہ مظاہر مخفی انسانی لاشعور کی پیداوار نہیں ہے. انسان کا خفی کائنات کے دور دراز گوشوں سے مسلسل ربط قائم نہیں رکھ سکا، رکھ بھی نہیں سکتا. تو اس کمزوری کی وجہ سے، اس کمزوری کی اصل وجہ کیا ہے؟ نو انسان کے اپنے خصائل ہیں، یعنی اس کی اپنی خصلتیں ہیں، اس کی اپنے کرتوت ہیں. اس نے اپنے تفکر کو کس مقصد کے لیے پابا گل کیا ہے؟ غور کریں، یہ انسان نے خود کیا ہے کہ وہ اپنے تفکر کو کسی وجہ سے مٹی میں قید کر بیٹھا. اب یہ بات اب تک نو انسانی کے شعور سے ماورا ہے، یعنی شعور کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے خود کو خود مٹی میں قید کیا ہے. کائنات میں جو تفکر کام کر رہا ہے اس کا تقاضا کوئی ایسی مخلوق پورا نہیں کر سکی، نہ کر سکتی ہے، جو زمانی اور مکانی فاصلوں کی گرفت میں بے دست و پا ہو. تو اس شکل میں ایسی تخلیق کی ضرورت تھی جو اس کے خالی گوشوں کو مکمل کرنے کی طاقت رکھتی ہو. چنانچہ کائناتی تفکر سے جنات اور فرشتوں کی تخلیق عمل میں آئی تاکہ خلا پورا ہو جائے. یعنی وہ خفی میں، یعنی کہ وہ ان دا بیک ڈراپ سارے کام کرتے ہیں. فی الواقعہ انسانی تفکر سے وہ تمام مظاہر رونما نہیں ہو سکتے جن سے کائنات کی تکمیل ہو جاتی. اب کائنات کیا ہے؟ کائنات زمانی اور مکانی فاصلوں کا نام ہے، اور یہ فاصلے بنتے ہیں انا کی چھوٹی بڑی مخلوط لہروں سے. ان لہروں کا چھوٹا بڑا ہونا ہی تغیر کہلاتا ہے. دراصل زمان اور مکان دونوں اسی تغیر کی صورتیں ہیں. اس تغیر کی فاصلے، یہ جو انا کی لہریں چلتی ہیں اس سے چینجز ہوتی ہیں، اور انہی چینجز کا نام ہے زمان اور مکان. اب یہاں سے وہ اصل راز کھولنے لگے کہ دخان، جس کے بارے میں دنیا کم جانتی ہے، اس مخلوط کا نتیجہ اور مظاہر کی اصل ہے. یہاں دخان سے مراد دھواں نہیں، دھواں نظر آتا ہے، اور دخان ایسا دھواں جو نظر نہیں آتا. انسان مثبت دخان کی، جنات منفی دخان کی پیداوار ہیں. رہا فرشتہ تو وہ ان دونوں کے ملخص سے بنا ہے. عالمین کے یہ تین اجزائے ترکیبی غیب و شہود کے بانی ہیں. یعنی یہ تینوں، جو کچھ غیب میں ہو رہا ہے اور جو کچھ ہمارے سامنے ظاہر میں ظہور ہے، شہود میں جو آ رہا ہے، جو ہمیں نظر آتا ہے، اس کے بانی ہیں، اس کو بنا رہے ہیں. عالمین کے یہ تین اجزائے ترکیبی غیب و شہود کے بانی ہیں، اور ان کے بغیر کائنات کے گوشے امکانی تموج سے خالی رہتے ہیں. یعنی اگر یہ تینوں مخلوقات کا تفکر کام نہ کرے تو کائنات میں امکانی یعنی کہ ممکن چیزیں، تموج یعنی موج کا اوپر نیچے ہونا، یعنی امکان ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی چیز بن سکے. یعنی ان کے تفکر کے انٹریکشن کے بغیر کائنات کے گوشے کسی چیز کے ہونے کے امکان کا امکان ہی نہیں رکھتے. کائنات کے گوشے خالی رہتے. اور پھر نتیجے میں کیا ہوتا؟ ہمارا شعور اور لاشعور یہ دونوں غائب ہو جاتے ہیں، حیات سے دور نابود میں گم ہو جاتے ہیں. ان تینوں نوعوں کے درمیان عجیب و غریب کرشمہ برسر عمل ہے. مثبت دخان کی ایک کیفیت کا نام مٹھاس ہے، اور اس کیفیت کی کثیر مقدار انسانی خون میں گردش کرتی ہے. دخان کی منفی کیفیت نمکین ہے. اس کیفیت کی کثیر مقدار جنات میں پائی جاتی ہے.
یعنی کثیر مقدار، زیادہ مقدار، یہ نہیں کہ تھوڑی مقدار نہیں ہے ان میں مٹھاس کی یا انسان میں نمک نہیں ہے، ان دونوں ہی کیفیتوں سے فرشتے بنے ہیں۔ اگر کسی انسان میں مثبت کیفیت کم ہو جائے اور منفی بڑھ جائے تو انسان میں جنات کی صلاحیتیں بیدار ہو جاتی ہیں اور وہ جنات کی طرح عمل کرنے لگتا ہے۔ اگر کسی جن میں مثبت کیفیت بڑھ جائے اور منفی کیفیت کم ہو جائے تو اس میں ثقل یا وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ فرشتے پر بھی یہی قانون نافذ ہے۔ اگر مثبت اور منفی کیفیات معین سطح میں سے اوپر اٹھ جائیں، یعنی زیادہ ہو جائیں، تو مثبت کے زور پہ وہ انسانی صلاحیتیں پیدا کر لیتا ہے اور منفی کے زور پہ جنات کی۔ بالکل اسی طرح اگر انسان میں مثبت اور منفی کیفیات معین سطح سے کم ہو جائیں تو اس سے فرشتے کے اعمال صادر ہونے لگیں گے۔ یعنی اگر انسان اپنے اندر سے مثبت اور منفی دونوں کو ایک سطح سے کم کر دے تو اس سے فرشتے کے اعمال صادر ہونے لگیں گے۔ طریقہ کار بہت آسان ہے۔ مٹھاس اور نمک کی مقداریں کم کر کے فرشتوں کی طرح آپ زمانی اور مکانی فاصلوں سے وقتی طور پر آزاد ہو سکتے ہیں، اور محض مٹھاس کی مقدار کم کر کے جنات کی طرح زمانی اور مکانی فاصلے کم کر سکتے ہیں۔ لیکن ان تدبیروں پر عمل پیرا ہونے کے لیے کسی روحانی انسان کی رہنمائی اشد ضروری ہے۔ اب قانون سنیے۔ یہ قانون سے پہلے ایک بات عرض کر دوں کہ جو ہمارے اسلام میں رمضان کا پروگرام ہے، یہ در حقیقت اس لیے ہے کہ روزے رکھنے سے آپ کا نمک اور مٹھاس کی مقداریں ایک معین سطح سے کم ہو جائیں تاکہ آپ فرشتوں کی دنیا میں داخل ہو سکیں، یعنی ملوکیت آپ پہ حاوی ہو جائے۔ اس کا جو ہم نے حشر کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ قانون بہت فکر سے ذہن نشین کرنا چاہیے کہ جس قدر خیالات ہمارے ذہن میں دور کرتے رہتے ہیں ان میں بہت زیادہ ہمارے معاملات سے غیر متعلق ہوتے ہیں۔ ان کا تعلق قریب اور دور کی ایسی مخلوق سے ہوتا ہے جو کائنات میں کہیں نہ کہیں موجود ہو۔ یعنی یہ قانون ہے کہ جتنے بھی خیالات ہمارے ذہن میں دور کرتے ہیں ان میں سے زیادہ تر کا تعلق ہمارے معاملات سے نہیں ہوتا، وہ قریب یا دور کی کسی ایسی مخلوق سے ہوتا ہے جو کائنات میں کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ اس مخلوق کے تصورات لہروں کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں۔ جب ہم ان تصورات کا جوڑ اپنی زندگی سے ملانا چاہتے ہیں تو ہزار کوششوں کے باوجود ناکام رہ جاتے ہیں۔ اب یہ انا کی جن لہروں کا تذکرہ ہو چکا ہے ان کے بارے میں بھی چند باتیں فکر طلب ہیں، یعنی سمجھنے کی۔ اب سائنسدان روشنی کو زیادہ سے زیادہ تیز رفتار قرار دیتے ہیں، لیکن وہ اتنی تیز رفتار نہیں کہ زمانی اور مکانی فاصلوں کو قطع کر سکتے۔ البتہ انا کی لہریں لا تناہیت میں بیک وقت ہر جگہ موجود ہیں۔ اب یہاں سے بات سمجھ آ جائے گی کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کا کیا مطلب ہے، کہ اگر ہم اپنی انا کو جان لیں گے تو انا کی لہریں چونکہ لا تناہیت میں موجود ہیں اس لیے وہ لا تناہیت سے واقف ہو جائے گی۔ اب روشنی کی لہریں جن فاصلوں کو کم کرتی ہیں، انا کی لہریں انہی فاصلوں کو بجائے خود موجود ہی نہیں مانتی، یعنی ان کے لیے وہ فاصلے ایگزسٹ نہیں کرتے۔ یہ وسعت اور یہ پھیلاؤ حاصل ہے انسان کی انا کو۔ انسانوں کے درمیان ابتدائے آفرینش سے بات کرنے کا طریقہ رائج ہے۔ آواز کی لہریں جن کے معنی معین کر لیے جاتے ہیں سننے والے کو مطلع کرتی ہیں۔ یہ طریقہ
اسی تبادلہ خیال کی نقل ہے جو انا کی لہروں کے درمیان ہوتا ہے. یعنی یہ گفتگو کے بغیر، آواز کی لہروں کے بغیر بھی تبادلہ خیال ہوتا ہے، اور یہ جو ہم تبادلہ خیال کرتے ہیں آواز کی لہروں کے ذریعے، یہ اصل میں انا کی لہروں کے تبادلہ خیال کی ایک طرح کی نقل ہے. اور مثال دیے دیکھا گیا کہ گونگا آدمی اپنے ہونٹوں کی خفیف جنبش سے سب کچھ کہہ دیتا ہے اور سمجھنے کے اہل سب کچھ سمجھ جاتے ہیں. یہ طریقہ بھی پہلے طریقے کا عکس ہے. جانور آواز کے بغیر ایک دوسرے کو اپنے حال سے مطلع کر دیتے ہیں. یہاں بھی انا کی لہریں کام کرتی ہیں. درخت آپس میں گفتگو کرتے ہیں. دیکھیں نا، یہ آپ کہتے ہیں کیا جانور کیا مطلع کرتے ہیں. اب دیکھیں سب سے بڑا تو ان کا سیکس اپیل کا قصہ ہے. جب ایک مطلب ہے نر کو مادہ نظر آتی ہے، مادہ کو اس کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے، تو یہ کون سی زبان میں وہ باتیں کر رہے ہیں، وہ کون سا کوئی فلمی ڈائلاگ بول رہے ہیں. یا اسی طرح جب ایک جاندار دوسرے جاندار کو دیکھتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرا یہاں سے. کتے جو ہیں گلیوں میں لڑتے ہیں آپس میں، کیوں؟ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے ہیں خبردار تم میرے علاقے میں کیوں آئے. یہ جو باتیں ہیں یہ ساری ان کی کنورسیشن ہے، لیکن وہ تو آواز کے بغیر ہے، لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں. تو درخت بھی اسی طرح آپس میں گفتگو کرتے ہیں، اور یہ گفتگو صرف آمنے سامنے کے درختوں میں نہیں ہوتی، بلکہ دور دراز کے ایسے درختوں میں بھی ہوتی ہے جو ہزاروں میل کے فاصلے پر واقع ہیں. اور یہی قانون جمادات میں بھی رائج ہے. کنکروں، پتھروں، مٹی کے ذروں میں منوان اسی طرح تبادلہ خیال ہوتا ہے. انبیاء اور روحانی طاقت رکھنے والے انسانوں کے کتنے ہی واقعات اس کے شاہد ہیں. ساری کائنات میں ایک ہی لاشعور کار فرمان، اور اس کے ذریعے غیب و شہود کی ہر لہر دوسری لہر کے معنی سمجھتی ہے. کیونکہ ساری کائنات میں ایک ہی لاشعور کار فرما ہے، اس لیے غیب و شہود کی ہر لہر دوسری لہر کے معنی سمجھتی ہے. یعنی دیکھیں نا، میں بھی ایک لہر ہوں، آپ بھی ایک لہر ہے. میں ایک بات کہہ رہا ہوں تو یہ بھی ایک لہر ہے. آپ کی سماعت اس کو وصول کر رہی ہے، آپ کی سماعت بھی ایک لہر ہے. تو یہ سماعت اور گفتگو جو ہے یہ دونوں دو لہریں ہیں، اور ایک دوسرے کے معنی کو ہم کیسے سمجھ رہے ہیں. اور پھر یہاں پہ پریشان ہے کہ پتہ نہیں غیب و شہود کیا کہہ رہے ہیں. چاہے یہ دونوں لہریں کائنات کے دو کناروں پر واقع ہیں، تو غیب و شہود کی فراست و معنویت کائنات کی رگے جاں ہیں. کائنات کی رگے جاں کیا ہے؟ چیزوں کے معنی. اور فراست کسے کہتے ہیں؟ ان معنی کو سمجھنے کی صلاحیت. یعنی معنی کو سمجھنے کی صلاحیت کا نام ہے فراست. کسی بات کا جو میننگ ہے اس کو سمجھنا. اور یہ دونوں چیزیں، کسی چیز کے میننگ اور پھر اس کی سمجھ، یہ کیا کہلاتی ہے؟ یہ کائنات کی رگے جاں ہیں. اور ہم اس رگے جاں میں جو خود ہماری اپنی رگے جاں بھی ہے، تفکر اور توجہ کر کے اپنے سیارے اور دوسرے سیاروں کے آثار و احوال کا انکشاف کر سکتے ہیں رگے جاں میں تفکر کر کے. یعنی بات کو سمجھنے کی صلاحیت کو بڑھا کر. انسانوں اور حیوانوں کے تصورات، جنات اور فرشتوں کی حرکات و سکنات، نباتات و جمادات کی اندرونی تحریکات معلوم کر سکتے ہیں. ذرا غور کریں کہ انسانوں اور حیوانوں کے تصورات، کہ ان کے اندر کیا تصورات کام کر رہے ہیں. تصور آپ کو پتہ ہے نا کہ خیال کے بعد کی سٹیج ہے. تو تفکر اسی طرح جنات کے، فرشتوں کی حرکات و سکنات کے، فرشتے کیا حرکتیں کر رہے ہیں، ہم ان کے تصورات سے ڈائریکٹ نہیں افیکٹ ہوتے.
ہم ان کی حرکات و سکنات دیکھ کر اندازہ کرتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اور اسی طرح یہ نباتات اور جمادات کی اندرونی تحریکات معلوم کر سکتے ہیں. جیسے آپ کسی بیج کے بارے میں سوچیں تو آپ کو بیج کے اندر کی کیفیات معلوم ہوتی ہیں کہ یہ کس طرح پانی چوس کے اپنے اندر چھوٹے سے چھپے ہوئے پودے کو ظاہر کر رہا ہے. تو یہ اس کی اندرونی تحریکات ہیں. تحریکات یعنی کہ اس کے اسٹیمولس. تو یہ جناب ہم نے پڑھ لیا. کسی کے ذہن میں کوئی بات ادھوری رہ گئی ہو یا میں واضح نہ کر سکا ہوں یا کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ بتا دیں. جسم کا مطلب ہے جس کو آپ محسوس کر سکیں. اب دیکھیں نا، اگر کسی سے آپ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو محبت جو ہے یہ ایک وجود رکھتی ہے، محسوس ہوتی ہے. تو یہ اس کا جسم ہو گیا. اب آپ کسی پہ رحم کر رہے ہیں تو رحم کی بھی ایک شکل ہے. کسی پہ ترس کھا رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا. اسی طرح آپ کسی پہ غصہ کر رہے ہیں، یہ کسی کو آپ برا دیکھ رہے ہیں یا آپ کو وہ ناگوار گزر رہا ہے، تو یہ ناگواری بھی ایک جسم ہے، یہ بھی ایک کیفیت ہے، اس کا بھی ایک جسم ہے، تبھی تو یہ محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہزاروں جسم ہیں انسان کے، یعنی کہ اس طرح سے آپ جس جس کیفیت سے گزرتے ہیں گویا وہ دوسرے کو محسوس ہوتی ہے، یعنی اس کا ایک جسم ہے. یہ مطلب ہے اس کا. اب آپ وہاں پہ ایک بندے کے ہزاروں پرنٹ نکال کر کہیں کہ اس طرح کے جسم ہے، تو ظاہر ہے وہ بات کو نہ سمجھنا ہوگا نا. طاقت نہیں ہوتی، ارادے میں طاقت نہیں ہوتی. ارادہ تو ہوتا ہے، طاقت نہیں ہوتی. اب ایک بچہ ہے، وہ ایک 5 کلو کا وزن نہیں اٹھا سکتا، تو ہم کیا کہیں گے کہ بچہ ہی نہیں ہے. یہ بچہ تو ہے لیکن اس میں طاقت نہیں ہے کہ وہ 5 کلو اٹھا سکے. اسی طرح جب ہمارے ارادے میں طاقت ہوتی ہے تو آپ اب یہ دیکھیں نا، ذرا غور کریں. اب یہ حبیب بینک پلازا کس نے بنایا؟ بھئی کسی انسان نے بنایا نا. کس کو خیال آیا کہ یہاں ایک پلازا ہونا چاہیے؟ کس کو خیال آیا؟ بھئی انسان کو خیال آیا نا. اب اس کے ذہن کی طاقت دیکھ لیں کہ وہ پلازا کھڑا کر دیتا ہے. اور میرے اور آپ کے ذہن کی حالت یہ ہے کہ ہم ایک جھونپڑی نہیں بنا سکتے. تو اصل میں ہمارے ارادے کی طاقت نہیں ہے. ہمیں کسی نے یہ تربیت نہیں دی، کسی نے یہ توجہ نہیں دلائی کہ کون سی مشقیں کر کے، کون سی ورزشیں کر کے ہم اپنے ارادے کی طاقت کو بڑھا سکتے ہیں. تو یہ روحانیت میں یہ جو مشقیں کروائی جاتی ہیں، یہ مجاہدے کرائے جاتے ہیں، یہ ریاضتیں کرائی جاتی ہیں، اب وہ ہم سے ہوتی نہیں ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ سلسلہ عظیمیہ جو ہے اس وقت میرا خیال ہے سب سے آسان اسباق ہیں. اس کے تمام جتنے بھی سلاسل میری نظر سے گزرے ہیں، ویسے روحانیت میں 200 سے زیادہ سلاسل ہیں، تو اب ان میں سب سے آسان کیا کرنا ہے؟ اسباق کی پابندی کرنی ہے. کیا اسباق ہیں؟ یا قیوم کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، ایک تسبیح درود شریف پڑھنی ہے، اس کے بعد تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اس کے بعد 15-20 منٹ مراقبہ کرنا ہے. اب اتنا سا، اب وہ 15-20 منٹ پہ ہی رکے رہیں تو ارادے کی طاقت. سانس کی مشقیں جو ہیں یہ بہت ہی مؤثر ٹول ہے آپ کے پیراسمپیتھیٹک سسٹم کو قابو کرنے کا. دیکھیں نا، ہم جب اپنی ارادی طاقت سے، ارادے کی طاقت سے سانس لیتے ہیں تو کیا بڑھے گا؟ ارادہ ہی بڑھے گا نا. اصل میں مٹھاس سے مراد ہے نشاستہ. کاربن، دخان کہتے ہیں کاربن کو، ٹھیک ہے. کاربن سے کیا چیزیں بنتی ہیں؟ تو کاربوہائیڈریٹ بنتے ہیں. اب چینی کیا ہے؟ کاربوہائیڈریٹس کی شکل ہے نا. یہ گلوکوز، فریکٹوس، لیکٹوس، یہ ساری چیزیں مٹھاس میں آتی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو اصل چیز اس میں کیا آئے گی؟ مٹھاس. مٹھاس کی جتنی بھی شکلیں ہیں، اور اس میں ہمارا جو انسانی خوراک ہے اس میں آپ دیکھیں انسان اور انسان کی دنیا،
یعنی آپ کے پودوں میں بھی سٹارچ ہے. پودے کیا بنا رہے ہیں؟ کاربوہائیڈریٹ. آپ کیا کھا رہے ہیں؟ بھئی آپ پودے کھا رہے ہیں یا جانور کھا رہے ہیں؟ تو جانوروں میں کیا ہے؟ کاربوہائیڈریٹس ہیں یا وہ فیٹس ہیں؟ فیٹس کہاں سے بنتے ہیں؟ کاربوہائیڈریٹس کے پروسیس سے بنتے ہیں. تو یہ سب مٹھاس کی شکلیں ہیں، صرف چینی نہیں. یہ جو روزہ رکھا جاتا ہے اس میں آپ سب چیزوں کا ترک کرتے ہیں تاکہ جو آپ کے اندر سٹورڈ مٹھاس ہے وہ استعمال ہو جائے. وہ استعمال ہوگی تو کم ہوگی نا، لیول ذرا کم ہوگا اس کا. کیا دیکھیں، یہ ٹینشن کی وجہ سے آپ کے جسمانی نہیں، غلط بات ہے، ان میں شوگر کا لیول بڑھا ہوا ہوتا ہے. ان میں گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ پینکریاس اس کو ماڈریٹ نہیں کر رہا ہوتا. اس کو کبھی وہ زیادہ مطلب ہے انجیکٹ کر دیتا ہے، شوگر کم ہو جاتی ہے، کبھی وہ کم کرتا ہے لہٰذا وہ چڑھ جاتی ہے. تو وہ مقداریں گڑبڑ ہوتی رہتی ہیں، اس چیز کو بیماری کہتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان چونکہ جب دیکھیں نا، اب آپ بعض لوگوں سے کیا غلطی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ جسم سے توجہ ہٹ جاتی ہے. جب ذہن میں توجہ جائے گی لا محالہ جسم اگنور ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی؟